بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ اچھا جی، تو آج کی ویڈیو میں ہم قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت یعنی سورہ فاتحہ کا ترجمہ کریں گے، اس کی تفسیر کریں گے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں جانیں گے کہ سورہ فاتحہ کی کیا فضیلت ہے، اور سورہ فاتحہ میں ایسا کیا خاص ہے کہ ہم اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں۔ اگر ہم اپنی نماز میں سورہ فاتحہ کو نہ پڑھیں تو ہماری نماز باطل ہو جائے۔ تو چلے جانتے ہیں سورہ فاتحہ کے بارے میں۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس سے ام الکتاب مطلب قرآن کریم کی ماں بھی کہا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ صرف ایک سورت نہیں ہے، یہ بندے اور اللہ کے بیچ میں ایک کنورسیشن ہے، یعنی ایک بات چیت ہے۔ تو اب ہم سورہ فاتحہ کی سبھی ایک ایک لائن کو دھیان سے سمجھیں گے، اور پھر جب کبھی بھی ہم سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے یا سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، یا جب کبھی بھی ہم اپنی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یا جب بھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، جس سے پہلے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو اس میں اگر ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اس پڑھنے کے دوران ہم سورہ فاتحہ کو فیل کریں۔ تو آئیے سیکھتے ہیں سورہ فاتحہ کے ترجمے کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو قرآن کریم کی شروعات بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اس کے بندے ہر اچھے اور جائز کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہیں اور اس کی تعریف بیان کریں۔ تو یہ تو ہم سبھی کو پتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی خیر کا کام کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی کام ہم اپنے روزمرہ کے کام کرتے ہیں، تو اس سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ تو obviously یہ تو قرآن پاک ہے، یہ تو کتنا خیر کا کام ہے، تو اس سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھتے ہیں، مگر شیطان کے وار سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ یعنی جب بھی ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں تو اس سے پہلے ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چلیے اب بات کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے ترجمے کی۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں، ہر طرح کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کو پالنے والا ہے۔ تو جب ہم اس طرح پڑھتے ہیں تو اللہ کی تعریف کرتے ہیں، تو اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اب یہاں پہ آتا ہے الحمد۔ اب حمد کے معنی ہے تعریف کرنا، مگر حمد کا ورڈ ہم صرف اللہ کے لیے یوز کرتے ہیں۔ جیسے ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، جیسے تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، مگر حمد کے معنی تعریف کے ساتھ ساتھ شکر کے بھی ہیں، کہ تمام تر شکر اور تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ بے شک جس نے اس پورے جہان کو بنایا، جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا اشرف المخلوقات کے لیے، یعنی ہمارے لیے، انسانوں کے لیے، درخت، پودے، آسمان، زمین، جہاں پہ ہم اپنے گھر بسائے بیٹھے ہیں، جہاں پہ ہم رہتے ہیں، جو زمین ہمیں کھانا دیتی ہے، پھل سبزیاں دیتی ہے، آسمان جس سے مینا برستا ہے، جس سے ہماری فصلیں پکتی ہیں اللہ کے حکم سے، تو آسمان بھی ہمارے لیے، درخت، پودے، چرند، پرند، سمندر، پہاڑ، دنیا کی تمام تر خوبصورتی کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ تو یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام شکر اور تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے۔ تو اس کا ہم یہاں پر شکر ادا کر رہے ہیں اور اسی کی تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ واحد وہی تعریف اور شکر کے لائق ہے۔ آگے آتا ہے الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ تو یہاں پہ آپ غور کیجیے کہ اللہ پاک کو پتا تھا کہ میرے بندوں کی زندگی آسان نہیں ہوگی، ان کی زندگی مشکلوں اور فتنوں سے بھری ہوئی ہوگی، جنہیں دیکھ کر وہ گھبرا جائیں گے۔ اسی لیے ہم گھبرا نہ جائیں، ڈر نہ جائیں۔ واللہ اس نے قرآن کریم کی پہلی ہی سورت کی شروعات میں ہی ہمیں ہمت دے دی، ہمیں حوصلہ دے دیا کہ بے شک میں مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو الرحمن الرحیم، تو رحمان کا مطلب بھی رحم کرنے والا ہے اور رحیم کا مطلب بھی رحم کرنے والا ہے، مگر رحمان کا مطلب ایسے رحم کرنے والا ہے جیسے ایک پرجوش طریقے سے رحم کیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم ٹی وی دیکھیں
اور کہیں پہ ہم کوئی خبر سن لے کہ یہاں پر ارتھکویک آ گیا اور یہاں پر بہت سارے لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، تو اس ٹائم پہ ہمارے اوپر ایک رحم آتا ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ان متاثرین کی مدد کریں، تو اس ٹائم پہ ہم ایک جوش میں ہوتے ہیں کہ ہم فوراً سے اٹھے اور ہم ان کے لیے چیریٹی کریں، ان کے لیے ڈونیشن دیں تاکہ ان کی مدد ہو۔ تو وہ ایک وقت ہوتا ہے، اس میں ہم بڑے ہی پرجوش ہوتے ہیں، ہم بہت رحم دل ہو جاتے ہیں، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ہمارے رحم کی جو شدت ہے نا وہ کم پڑ جاتی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا نہیں ہے، وہ رحمان تو ہے، رحم کرنے والا ہے، مگر وہ رحیم بھی ہے، یعنی اس کی رحمت کم نہیں پڑتی، اس کی رحمت کی بیٹری ایک فلو میں چلتی ہے، وہ کم نہیں ہوتی۔ تو الرحمن الرحیم کہ وہ نہ صرف رحم کرنے والا ہے بلکہ شدید رحم کرنے والا ہے، مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی 2 آیتیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ آگے ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، یعنی جزا کے دن کا مالک۔ تو جب آپ یہ لائن پڑھتے ہیں، یہ لائن کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ اور جب آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ حشر کا دن یعنی جزا کا دن ہوگا، یعنی اگر آپ کا ایمان ہوتا ہے کہ آخرت آئے گی، قیامت کا دن آئے گا، فیصلے کا دن آئے گا، تو obviously آپ اس کے مطابق اپنے اعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی آپ کے اندر ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے، ایک اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو پھر آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، کسی کا برا نہیں سوچتے۔ تو جزا کا مطلب ہوتا ہے بدلہ یا انعام، جو ہر انسان کو حشر کے دن اللہ سے ملے گا، جس کے جیسے اعمال ہوں گے انہیں ویسی ہی جزا دی جائے گی۔ اگر کسی نے رائے برابر بھی نیکی کی ہوگی تو اس کو اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ اچھے اعمال والوں کی جزا جنت ہوگی اور برے اعمال والوں کی جزا جہنم ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا مالک یوم الدین کا ترجمہ۔ اب آگے ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی کو پوچھتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو جب بھی یہ پڑھو تو دل میں یہ مضبوط عقیدہ رکھو کہ بے شک میرے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ بے شک ہم کسی اور کی تو عبادت نہیں کرتے نا، ہمارا صرف تو ہی ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہمارا کوئی دوسرا خدا بالکل بھی نہیں ہے جس کی ہم عبادت کریں یا جس سے ہم مدد مانگیں۔ تو یہاں پہ ایک بات کلیئر ہو گئی کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ مدد بھی اسی سے مانگیں، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ عبادت تو ہم اللہ کی کرتے ہیں، دل سے تو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ ہمارا ناصر ہے، مگر ہم کرتے کیا ہیں کہ پہلے ہم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں۔ تو یہ نہیں کرنا۔ اگر ہم اللہ کو اپنا خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہاتھ بھی اسی کے آگے پھیلائیں، دعا بھی اسی سے مانگیں، مدد بھی صرف اسی سے مانگیں، کیونکہ مدد صرف اسی کی جانب سے آتی ہے، کیونکہ اللہ ہی ہمیں کافی ہے، وہ ہمارا بہترین مددگار ہے، ہمیں کسی اور کی بالکل ضرورت نہیں۔ تو ٹھیک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ آگے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو اب یہاں سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو مبارک ہو ان لوگوں کو جو 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہوں گے، تو وہ دن میں 48 ٹائمز اللہ سے یہ سوال کرتے ہوں گے کہ اے میرے رب مجھے سیدھے راستے پر چلا، مجھے صراط مستقیم پر چلا۔ تو دیکھیں ہدایت ایک ایسا موتی ہے جو مانگنے سے ہی انسان کو ملتا ہے۔ تو بندہ اپنے رب سے دعا فرما رہا ہے کہ میرے رب مجھے سیدھے راستے پر چلا، تو اللہ کہتا ہے نا کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو جب ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے ہدایت کا راستہ دکھا، مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری ہدایت کرتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو مانگا کرے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا اہدنا الصراط المستقیم کہ اے اللہ مجھے ہدایت کا راستہ دکھا، مجھے سیدھا راستہ دکھا، کیونکہ ہدایت مانگنے سے مل جاتی ہے۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے بار بار نماز میں یہی سوال کریں گے کہ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور سیدھا راستہ دکھائیں گے، اور وہ ایسا سیدھا راستہ ہوگا کہ نہ کہ صرف آپ کے آخرت کے معاملات میں، یعنی آپ کو جنت میں جانے کے لیے آپ کے لیے آسان ہو، بلکہ دنیا کے معاملات میں بھی اگر آپ کسی بھی چیز میں ہدایت مانگے کہ اے اللہ یہ جاب میرے لیے اچھی ہے یا نہیں،
کہ اے اللہ مجھے اپنے بچے کا ایڈمیشن یہاں کرانا چاہیے یا نہیں کرانا چاہیے، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ دنیاوی تمام معاملات میں ہماری مدد کرتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ آگے ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، جن سے تو خوش ہوا۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہو گئے، صحابہ ہو گئے، اللہ والے ہو گئے، اولیاء ہو گئے، شہداء ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ۔ تو یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، جو تیرے پسندیدہ ہیں، جو تیرے چنے ہوئے ہیں۔ اور آگے ہم کہہ رہے ہیں غیر المغضوب علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جو تیرے غضب کا شکار ہو گئے، جو مغضوب ہو گئے، جو تیرے غصے کا شکار ہو گئے۔ اب یہ کون لوگ تھے؟ یعنی فرعون ہو گیا، ابو جہل ہو گیا، اور بھی بہت سے لوگ جن کو ہم عبرت کے طور پر جن کی کہانیاں سنتے ہیں کہ یہ اتنے ظالم و فاسق لوگ تھے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ان کا راستہ نہ دکھا۔ اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وَلَضَّالِّينَ۔ اب یہ ضالین کون ہے؟ ضالین کا مطلب ہوتا ہے گمراہ۔ اب گمراہ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ان کے پاس راہیں تو تھی مگر ان کی راہیں گم ہو گئی، مطلب وہ گمراہ ہو گئے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی جن کے پاس کتاب تھی، جو اہل کتاب تھے، جیسے یہودی ہو گئے یا کرسچنز ہو گئے، نصارہ ہو گئے، تو ان کے پاس کتاب تو تھی مگر آہستہ آہستہ ان کی کتابوں میں جو چینجنگز آئی، انہوں نے اپنا عقیدہ بدل دیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ہدایت آئی مگر وہ گمراہ ہو گئے۔ تو یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں گمراہوں کا راستہ بھی نہ دکھا۔ تو جب بندہ یہ دعا مانگتا ہے اللہ سے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے یا بندی کو وہی ملے گا جس کا اس نے سوال کیا ہے، یعنی جس کے لیے اس نے ہاتھ پھیلایا ہے۔ تو جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں اور اپنے آپ کی ہدایت کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تو آپ یقین کریں آپ کو ہدایت ضرور ملتی ہے، کیونکہ ایسا تو امپاسبل ہے کہ ایک انسان بہت گنہگار ہے، وہ چوری کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، اور اس کا ضمیر بھی اس کو نہیں روکتا۔ اس کا ضمیر بھی اگر مر جاتا ہے تو اس انسان کو کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ ہاں، مانا کہ کچھ لوگ گنہگار ہوتے ہیں مگر اندر سے ان کا ضمیر اگر جاگا ہوتا ہے، جو ان کو بار بار یہ خوف دلاتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ اس چیز کا حساب لے گا، ایک دن آئے گا جب ہمیں اس چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ تو جب انسان کے اندر یہ والا ضمیر بھی ہوتا ہے، انسان کے اندر جب اس کا نفس یہ چیز بھی اس کو بولتا ہے نا کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز نہیں کرنی، تو عین ممکن ہے کہ کبھی نہ کبھی اس انسان کو ہدایت مل جائے، کبھی نہ کبھی وہ اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کر لے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے ہر پل دعا کیا کریں۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ۔ تو سورہ فاتحہ کی تو کیا ہی کہنے، ماشاءاللہ یہ اللہ اور اپنے بیچ میں یعنی بندے کے بیچ کی بات چیت ہے۔ تو بے شک ہمیں اور کون چاہیے اللہ کے سوا، بے شک ہمارا رب ہمیں کافی ہے۔ بے شک ہر نماز کے ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور ہمیں پڑھنی بھی چاہیے، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی۔ تو اب تک تو صرف ہم نے عربک میں صرف پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اس پوری سورت کو ہم پڑھتے ہیں، مگر اب تو آپ کو اس کے ترجمہ اور اس کی تفسیر پتہ چل گئی نا۔ تو اب آپ جب بھی سورہ فاتحہ کو اپنی نماز میں پڑھیں یا جب بھی دعا سے پہلے پڑھیں یا کبھی بھی پڑھیں، تو اس کے ترجمے کو ذہن میں رکھ کر پڑھا کریں، کیونکہ یہ بہت ہی پیاری سی دعا ہے، یہ پوری دعا کا مجموعہ ہے، یہ بندے اور اللہ کے بیچ کی بات چیت ہے۔ اگر ہم دعا کریں گے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اور سورہ فاتحہ ہی پڑھ لیں گے نا، تو یہی ہمارے لیے مکمل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ نے اس کو جب بھی نماز میں پڑھنا ہے تو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے ایک ایک لائن کو فیل کر کے پڑھنا ہے، آنکھوں سے آنسو گڑ گڑا کے پڑھنا ہے۔ کیا پتا اللہ تعالیٰ کو ہمارے کون سے آنسو پسند آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اس کو ہماری کون سی ادا پسند آ جائے۔ تو اگر آپ کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ بہت اچھا لگا تو میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کریں، کیونکہ انشاءاللہ میں ہر سورت کو ترجمے کے ساتھ آسان زبان میں پیش کروں گی۔ تو انشاءاللہ اس کے ذریعے ہی ہم سب اپنے رب کی عظیم الشان کتاب کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ بے شک قرآن پاک کی ایک سورت کو اگر ہم سمجھ کر پڑھیں گے تو وہ بہتر ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے پڑھیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کامنٹ باکس میں ایک دل چھوڑ دیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ ویڈیو کتنے لوگوں کو پسند آئی۔ ایسے اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل بیرا لیا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کریں تاکہ آپ تک میرے چینل کے تمام اپڈیٹس، تمام ویڈیوز پہنچتی رہیں۔
جزاک اللہ خیرہ۔